اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجاره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزت بزرگ اور دوستوں، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے حد فضل کرم احسان شکر جس طرح ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس بے گزرے دور کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کے اس بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری حاضری کو بے حد قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. محترم حضرات، جس طرح شریعت اسلامیہ کے اندر اولاد کے اوپر والدین کے حقوق ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ کے اندر والدین کے اوپر بھی اولاد کے حقوق ہیں. اور اولاد کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوا کرتی ہے. میرے اکثر و بیشتر اس چیز کو عرض کیا حضرات کے سامنے کہ بچہ سن کر کم اور دیکھ کر زیادہ عمل کیا کرتا ہے. بچہ سن کر کم اور دیکھ کر زیادہ کسی چیز کی کاپی کرتا ہے. بچے کے سامنے جیسی حرکتیں کی جائیں گی بچہ بھی ویسی ہی حرکتیں کرے گا. بچے کے سامنے جیسے عمل کیے جائیں گے بچہ بھی ویسے ہی عمل کرے گا. بچے کے سامنے جیسے کام کیے جائیں گے بچہ بھی ویسے ہی کام کرے گا. بزرگوں، اس وقت معاشرے کے اندر تباہی و بربادی کی جو سب سے اہم اور بنیادی وجہ ہے وہ ہے بد اخلاقی کا پیدا ہو جانا. اس لیے والدین نے اس چیز کے اوپر زور دینا ہے. اولاد کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اولاد کا مستقبل کیسے صحیح بن جائے اس کے اوپر، اور اس کے اندر اولاد کے اندر کیسے اچھے اخلاق پیدا ہو جائے، کیسے اولاد نیک صالحہ بن جائے، کیسے اولاد اچھے عمل کرنے والی بن جائے، اور کیسے میری اولاد کی اچھی اور صحیح تربیت ہو جائے، اس کے اوپر والدین نے زور دینا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم نے اپنے گھر کے اندر کچھ عمارت تعمیر کی، ہم مکان بنا رہے ہیں یا کوئی بھی بلڈنگ بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں. ہم نے شروعات سے جب اس دیوار کی اینٹ الٹی لگائی، عمارت سیدھی چڑھے گی بزرگوں، عمارت بھی ٹیڑھی جائے گی. سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ عمارت جو ہے وہ سیدھی تیار ہو، اس کی دیوار سیدھی چڑھے، تو ہم نے پہلی اینٹ بھی سیدھی ہی لگانی ہے. اب بزرگوں، شروعات ہی سے ہم کمیاں کوتاہیاں کرتے ہیں. اولاد کی تربیت کے بارے میں تعلیمی اعتبار سے ہم غفلت کرتے ہیں تو آگے چل کر ہمیں اس کے غلط نتائج سامنے آتے ہیں. پھر ہم دوسروں سے شکوے شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں سن رہی، ہماری اولاد برے کاموں کے اندر مبتلا ہوگی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروعات سے غفلت کی، ہم نے ان کے حقوق کو پامال کیا، تو آج یہ بڑے ہو کر ہمارے حقوق کو پامال کر رہے ہیں. دیکھیں، اولاد کے پیدا ہونے کا ذریعہ اور پاکیزہ حلال ذریعہ نکاح ہے. جب نکاح ہو لڑکی اور لڑکے کا، شریعت کے مطابق نکاح کرے. کیسے کرے؟ ایک دو جمعہ پر میں نے اس کو مستقل طور پر آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ کیسے نکاح کو کیا جائے. شریعت کے اعتبار سے، شریعت کے مزاج کے مطابق اور اسلام کے مزاج کے مطابق لڑکی کا اور لڑکے کا نکاح کرا ہے. ٹھیک، اس کے بعد جب ان کا نکاح ہو جائے، یہ دونوں اپنے جگہ یہ ارادہ کر لیں، یہ مخت عزم ارادہ کر لیں،
یا اللہ اس سے پہلے جو ہوا سو ہو گیا تو معاف کر دے، اس کے بعد کی پوری زندگی انشاءاللہ العزیز آپ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے کے مطابق اور شریعت کے احکام کے مطابق گزاریں گے۔ جب بی بی حملہ ہوئی، یعنی اس کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہرا، اس کے جب پیٹ کے اندر حمل ہے تو ماں نے حرام کاموں سے بچنا ہے، حرام لقموں سے بچنا ہے، غلط کاموں سے بچنا ہے، پاک صاف زندگی بسر کرتی ہے اور ہمیشہ ذکر کرتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے جسم کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، بچہ باہر کی تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ لکھا ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت کی والدہ، جب ان کے پیٹ کے اندر یہ بچہ تھا، یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت، تو ان کی والدہ 14 پاروں کی حافظ تھی، ہر روز 14 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ بچے کے پیٹ ہی کے اندر بچے کے اوپر یہ اثر پڑا، جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا 14 پاروں کا حافظ بن چکا تھا۔ کتنے پاروں کا؟ 14 پاروں کا حافظ۔ آج کی ماں ٹوٹل ذکر سے دور، بالکل ذکر سے دور۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، ہم نے خود دیکھا، آپ تو الحمدللہ اللہ آپ کی عمر کے اندر برکت کرے، آپ نے تو زیادہ اس چیز کا تجربہ کیا ہوگا۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب بچہ رویا کرتا تھا، ماں اللہ اکبر اللہ کی لوریاں دے کر اللہ کا ذکر کر کے اس بچے کو چپ کرایا کرتی تھی۔ آج وہ زمانہ بھی آیا، جو ہی بچہ نے رونا شروع کر دیا، ماں نے نکالا موبائل اور لگائی یوٹیوب کے اوپر کارٹون، دے دیا ہاتھ کے اندر فون، دیکھتے رہو میری جان بھی چھوٹی رہے۔ ایک ڈاکٹر سے پوچھا گیا، کہا کہ اگر یہ اختیار دیا جائے کہ اولاد کے ہاتھ کے اندر موبائل دیا جائے یا آگ کا جلتا ہوا انگارہ دیا جائے، تو اس ڈاکٹر نے کہا اگر یہ اختیار دیا جائے کہ دونوں میں سے ایک چیز کو دے دو، تو فرمایا آگ کا انگارہ دے دو بچے کے ہاتھ میں، مگر موبائل نہ دو۔ اچھا، جب یہ حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ماں روزانہ صبح کو 14 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ جب بچہ پیدا ہوا 14 پاروں کا حافظ بن چکا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ بھی ایسے ہی کیا کرتی تھی، جتنے پاروں کی وہ حافظ تھی وہ روزانہ تلاوت کرتی تھی۔ جب بچہ ان کے پیٹ سے جدا ہوا تو اتنے پاروں کا حافظ تھا، جب اس کو مدرسے کے اندر ڈالا گیا تو استاد سنتا گیا، جب اتنے پارے اس نے پورے کیے تو کہا اسے آگے جس درسگاہ کے اندر، جس مکتب کے اندر، جس مدرسے کے اندر آپ نے اتنے پارے کیے تھے، سارا قرآن کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا استاد جی میری ماں اتنے ہی پاروں کی حافظ تھی، اتنے ہی پارے میری ماں نے حافظ کیے تھے، وہ روزانہ تلاوت کرتی تھی، اس کا نور مجھے بھی آتا تھا، اس کے اثرات میرے اوپر بھی پڑتے تھے، الحمدللہ اسی برکت سے آج میں بھی اتنے پاروں کا حافظ ہوں۔ اولاد کی تربیت کا جوہر اس کے والدین کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح تربیت کریں گے، صحیح کاموں کے اندر بچہ بڑا ہو کر زندگی گزارے گا۔ اور فرمایا کہ جو اولاد نیک ہوتی ہے، جتنی وہ سانسیں لے گی، اتنی سانسوں کے بدلے میں اس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں درج کی جائیں گی۔ اب حضرات علماء کرام نے کچھ موٹے موٹے حقوق بیان کیے ہیں اولاد کے جو والدین کے ذمے ہیں۔ آج اس لیے ان چیزوں کو دوہرا رہا ہوں کہ 2-3 جمعہ پہلے اولاد کے سامنے والدین کے حقوق کو لایا گیا تھا۔ آج اولاد کے سامنے والدین کے سامنے اولاد کے حقوق کو لایا جا رہا ہے کہ اولاد کے اوپر بھی، ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کی کچھ حقوق ہے۔ فرمایا 10 بڑے بڑے حقوق حضرات علماء نے بیان کیے ہیں۔ پہلا حق، جب بچہ پیدا ہو اس کو غسل دیا جائے، اس کو سفید کپڑے پہنائے جائے اور رنگین کپڑوں سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں بچی ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، پہلا حق یہ۔ دوسرا حق یہ لکھا ہے، جب بچہ والدین کے اوپر، بچے کو ماں کے اوپر اس کا حق، بچے کا حق، ماں نے 2-2.5 سال تک جتنی مدت قرآن متعین کی ہے اپنی بچے کو دودھ پلانا ہے۔ دودھ کیسے پلانا ہے؟ باوضو ہو کر، اللہ کا ذکر کرتے کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے،
بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، انشاءاللہ العزیز اس چیز کا اثر اس کے بچے کے اوپر پڑے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ اجمیری رحمت اللہ علیہ بنگال کا سفر کیا، بہت سارے ان کے ہاتھوں کے اوپر مسلمان ہوئے، لکھا ہے 7 لاکھ ہندو نے کلمہ پڑھا ان کے ہاتھ کے اوپر، اور 70 لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی اور بیعت کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر۔ جب واپس آئے تو بڑے خوش ہیں، ماں نے پوچھا بچہ آج بڑی خوشی کے آثار تمہارے چہرے کے اوپر نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا اماں جان خوشی کی تو بات ہے، آج 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھا، یعنی مسلمان ہوئے، دائر اسلام کے اندر آئے، اور 70 لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی، غفلت والی زندگی کو چھوڑا اور میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، تو اس وجہ سے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اس میں تمہاری کمال نہیں، اس میں میری کمال ہے۔ کہا اماں جان ہاتھ میرے کے اوپر کلمہ پڑھا، توبہ استغفار بیعت لوگوں نے میرے ہاتھ کے اوپر کی، آپ کی کمال کیا ہے؟ کہا بچہ میں نے 2 یا 2.5 سال تک جتنی عمر بھی میں نے تمہیں دودھ پلایا تھا، کبھی بھی بے وضو ہو کر نہیں پلایا، جب بھی تمہیں دودھ دیا باوضو ہو کر دودھ دیا۔ آج اس کا یہ اثر ہے، تمہارے ہاتھ کے اوپر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام کے اندر آ رہے ہیں، تمہارے ہاتھ کے اوپر لوگ غفلت والی زندگی کو چھوڑ کر توبہ کر رہے ہیں، رجوع اللہ ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں تمہیں دودھ دیا کرتی تھی باوضو ہو کر دودھ پلایا کرتی تھی۔ پانی میں سے دودھ پیا دیا بچے کو، انہیں مصیبت کیڑی کرا ہے گس کا وضو دار کام ہو، انہیں کوئی ضروری نہیں، لیکن اسی طرح انسان اگر چلتا انسان دکھتا ہے۔ پھر روندہ سراتا اختار کا بڑی اولاد نافرمان ہے، کہا شودی غفلت میں زندگی گزارتی ہے، شراب نوشی کے اندر مبتلا ہوئی ہے۔ تو اس لیے بزرگوں تعلیم بچے کی تربیت کا جوہر اس کے والدین کے ہاتھ میں ہے، جیسے تربیت کریں گے ویسے ہی آگے جا کر نتائج سامنے آئیں گے۔ تیسرا حق جب بچہ پیدا ہو اس کو کسی نیک بزرگ کی صحبت کے اندر لیا جائے، کھجور اس سے چبوا کر اس کے منہ کے اندر رکھی جائے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب حضرت عبداللہ بن زبیر نامی بچہ میرے یہاں پیدا ہوا تو میں نے اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود کے اندر لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی، اپنے دانت مبارک کے نیچے چبوانے کے بعد کھجور کا کچھ ٹکڑا میرے اس بچے عبداللہ بن زبیر نامی کے تالو کے اندر یعنی چپکا دیا، نیچے سے اندر لگا دیا، اس کا اثر بھی بہت اچھا پڑتا ہے۔ پھر ایک چوتھا حق، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر لیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان کے اندر اذان کہی تھی اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی تھی۔ پھر 5واں حق، بچے کا 7 دنوں کے اندر 7 دنوں کے بعد سر کے بال منڈوائے جائے، بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ اس عمل کو بھی ہم نے پشت ڈال دیا، ہم کہتے ہیں جی اتنا کون 2-4 ہزار 5-7 ہزار خرچ کر کے بیڑ خرید کر لائے، ان کی طرف سے جانور ذبح کرے، تو ہم اس چیز کو ترک کر دیتے ہیں، پھر آگے چل کر بچہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو ڈبل پیسے ہسپتالوں کے اوپر لگتے ہیں۔ پھر جب بچہ چھٹا حق، بچے کا اچھا نام رکھا جائے جس کے معنی صحیح ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن نام بہت پسند ہے، فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے اوپر بچوں کے نام رکھے جائے، جو نام بھی اچھا ہو اور اس کے معنی بھی اچھے ہوں اور صحیح ہوں۔ پھر اس کا حق، جب بچہ بولنے لگ جائے اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشق کرائی جائے۔ اس کا پھر حق، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اس کے بعد بچے کو نماز کا عادی بنایا جائے، فرمایا 7 سال کی
ایج کے اندر پہنچنے کے بعد بھائی بہنوں کے بستر الگ کر دیا جائے، بچوں کو نماز کا عادی بنایا جائے، نماز نہ پڑھے تو کچھ نہ کہے، جب 10 سال کی ایج کے اندر عمر کے اندر پہنچ جائے نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارا جائے، تنبیہ کی جائے تاکہ وہ نماز کا عادی بن جائے۔ ایسا ہم کرتے ہیں جی؟ نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں محبت یہ ہے کہ میرا بچہ تھکا ہے، میرا بچہ تھک ہار کے آیا ہے، اس کو سونے دیا جائے۔ حالانکہ اصل محبت یہ نہیں ہے کہ یہ تھک کر آیا ہے اس کو آرام کرنے دیا جائے، بلکہ اصل محبت صحیح معنوں کے اندر محبت اور بچے کے ساتھ شفقت یہ ہے کہ اس کو نماز کے لیے بیدار کر دیا جائے تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ 10 منٹ نماز کو دے دے، نماز 15 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر جب اس سے فارغ ہو جائے تو دوبارہ جا کر وہ سو جائے۔ کل قیامت کے دن یہ تو نہیں پوچھا جائے گا نا تم فجر پڑھنے کے بعد کیوں سو گئے تھے، بلکہ یہ ضرور پوچھا جائے گا تمہارے اوپر فجر فرض تھی تم نے اس کو ادا کیوں نہیں کیا۔ پھر جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے، بچہ پڑھنے کے قابل ہو جائے، بچے کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، بچے کو حدیث رسول کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، کیونکہ بچہ قرآن پڑھے گا، بار بار اس آیت کو پڑھے گا۔ قرآن کریم کے اندر جب اس کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ میں نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور بندگی کے لائق بھی میرا رب ہی ہے، اس کے بغیر کوئی اور نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ میرے اوپر میرے والدین کے حقوق ہیں، میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ بزرگوں، واللہ بابر رسول سے کہتا ہوں ہمارے بہت سارے بچے درسگاہوں سے دور ہیں، قرآن کریم سے دور ہیں۔ 10 سال عمر ہوگی، 12 سال عمر ہوگی، 15 سال عمر ہوگی، کوئی بچہ 20 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، حالت یہ ہے کہ ابھی ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، ناظرہ مطلب ابھی دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، حالت یہ ہے کہ ابھی وضو کے فرضوں کا نہیں پتا، حالت یہ ہے کہ غسل کے فرضوں کا نہیں پتا، حالت یہ ہے کہ نماز کا سبق اسے نہیں پتا، حالت یہ ہے کہ قرآن کریم کا امپارہ بھی دیکھ کر وہ پڑھنے کے قابل نہیں، اس غفلت کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ تو ایسی بچی اور ایسے بچے سے والدین کیا توقع کریں گے، کیا امید رکھیں گے، کیا اس کے ساتھ اسی امید کو جوڑ کر رکھیں گے کہ یہ بچی اور یہ بچہ آگے چل کر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا یا بنے گی، یا یہ بچی یا یہ اولاد آگے چل کر میرے حقوق ادا کرے گی؟ نہیں کرے گی، یہ تمہارے حقوق کو پامال کرے گی، اس لیے کہ بچپن کے اندر تم نے بھی اس کے حقوق کو پامال کیا تھا۔ پھر 10واں حق، جب اولاد بالغ ہو جائے، جب اولاد نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، والدین کے اوپر 10واں حق اولاد کا، والدین کے اوپر 10ویں ذمہ داری اولاد کی، اس کا رشتہ ڈھونڈ کر تلاش کر کے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ ہاں اگر اولاد نکاح کے قابل ہے اور والدین کسی غفلت کی وجہ سے اس کا نکاح نہیں کرا رہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اولاد اگر گناہ کے اندر مبتلا ہوگی، اس اولاد کا گناہ اس کے نام اعمال کے اندر درج کیا جائے گا۔ نکاح تو بہت آسان تھا، مسلمانوں نے اس کو مشکل بنا دیا۔ نکاح اتنا آسان کہ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کا نکاح کرتے وقت اتنی مشکل ہوئی ہے، اتنی میں نے مشقت اٹھائی ہے، جتنی نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کرنے کے اندر ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگا لو اس قول سے نکاح کتنا آسان تھا اور کتنا مشکل بنا دیا۔ بنایا کس نے؟ مسلم معاشرے نے بنایا، کس نے؟ ایمان والوں نے بنایا، کس نے؟ اللہ کو ماننے والوں نے بنایا، کس نے؟ نبی کو ماننے والوں نے بنایا، کس نے؟ جو اللہ پر، آخرت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، انہی مجرموں نے اور انہی نے سب پھرے مسلمانوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ یاد رکھیں، اگر اس وجہ سے کوئی بچی یا بچہ جو نکاح کے قابل تھا، اگر اس کا نکاح نہیں ہو رہا، اس وجہ سے کہ اس رسم کو بھی نبھانا ہے، اس رسم کو بھی نبھانا ہے، اس کو بھی نبھانا ہے، اور ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں، اس رسم کے لیے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، اس رسم کو نبھانے کے لیے ہمارے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں، یاد رکھیں جنہوں نے اس رسم کو ایجاد کیا ہوگا، ان کا وبال
وہ اولاد جو گناہ کے اندر مبتلا ہوگی ان کا گناہ ان کے نام اعمال کے اندر لکھا جائے گا اور ان کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا جنہوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا. اور یہ مجرم ہے, انہوں نے اللہ کے سامنے قیامت کے دن جواب دینا ہے. تم نے آسان چیز کو مشکل کر دیا. فرمایا تھا نکاح کو آسان کرو, زنا مشکل ہو جائے گا. جب نکاح کو مشکل کیا گیا, زنا آسان ہو گیا. اس کی وجہ یہی بنی کہ ایک بندہ سوچتا ہے یار میں کیسے بچی کی شادی کراؤں, کیسے بچی کی شادی کراؤں, میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں جس پیسے کے اندر منگنی کرائی جا سکے. حالانکہ منگنی غیر رسمی ہے, غیروں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں. اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں, یہ تو غیروں کا طریقہ ہے, یہ تو ہندوانہ رسم ہے. ایک والدین سوچتے ہیں یار میں کیسے اپنی بچی یا بچے کی شادی کرا دوں, میرے پاس ہلدی رسم کے لیے پیسے نہیں. ہلدی رسم کہاں سے بن گئی اسلام کا حصہ, شریعت کا حصہ کہاں سے آ گئی. ایک والدین سوچتے ہیں یار میرے پاس اتنے پیسے نہیں, اتنی وسعت نہیں ہے, میں اپنی بچی یا اپنے بچے کی شادی کر دوں کہ میرے پاس بارات کے اندر اتنے لوگوں کو لے جانے کا خرچہ نہیں ہے. حالانکہ بارات کی شرعی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے. مشکل کس نے کیا؟ کس کیتا بزرگ نکاح کو مشکل؟ مسلمانہ سوڑ. کس کیتا نکاح کو مشکل؟ ایمان والیاں سوڑ. کس کیتا نکاح کو مشکل؟ اصل سوڑ جڑے اللہ تا بھی ایمان رکھتے ہیں, رسول تا بھی ایمان رکھتے ہیں, کتاب اللہ یعنی قرآن کریم تا بھی ایمان رکھتے ہیں. ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا. ہم نے اتنا مشکل کر دیا کہ غریب کی بچی دہلیز کے اوپر بوڑھی ہو رہی ہے, بلوغت کی ایج کراس کر چکی ہے, اس کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ رسموں کو نبھا سکے اور بچوں کی شادی کرا. اس باپ سے پوچھا جائے تم سے کون ہے, تمہیں کون سی مصیبت ہے کہ رسموں کے اوپر پیسہ لگانا؟ دین کے لیے پیسے نہیں, رسموں کے لیے پیسے ہیں ہمارے پاس. تو بزرگوں میں نے ابھی عرض کیا کہ جب دیوار ہم چڑھائیں گے, عمارت ہم چڑھائیں گے تو پہلی اینٹ کو شرط ہے سیدھا لگانا, تب جا کر عمارت سیدھی تیار ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کا مستقبل صحیح بن سکے, ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے, ہماری اولاد نیک اور صالحہ زندگی بسر کر سکے, ہماری اولاد قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں مجرم بنا کر کھڑا نہ کرے. احادیث کے اندر آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر بڑے کو اس کے محتاج کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. اگر اولاد نکاح کے قابل ہے, والدین کسی غفلت کی وجہ سے نکاح نہیں کر رہے, اولاد گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے, اس چیز کے بارے میں بھی قیامت کے دن اس کے والدین سے سوال کیا جائے گا. آقا کو اپنے نوکر کے بارے میں سوال کیا جائے گا, گاؤں کے بڑے کو قیامت کے دن اپنے گاؤں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, ملک کے بڑے کو کل قیامت کے دن ملک کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اپنے خاندان کے بڑے کو کل قیامت کے دن خاندان کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اپنے گھر کے بڑے کو کل قیامت کے دن اپنے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک صالحہ بنے, ہماری اولاد باق کر کسی, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ رحم فرمائے ہماری بہن بیٹیوں پر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کسی کو لے کر بات کر وہاں دوسری جگہ جا کر نکاح نہ کرے, ہمیں رسوا نہ کرے, ہمیں ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے, تو ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر دی ہے. ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑنا ہے, اپنی اولاد کو حدیث رسول کے ساتھ جوڑنا ہے. بزرگوں ہم نے اپنی اولاد کے اوپر کڑی نظر رکھنا. بندہ آپ کو ایک بات بتائے, ناراض نہ ہو جائے سننے والے کچھ. بندہ میں نے سنا بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو راتوں کو سوتے ہی نہیں ہیں, پوری رات موبائل کے اوپر. وہ کیا دیکھتے ہیں, کیا سنتے ہیں, کیا کرتے ہیں, قبر قیامت ان کی یا ان کے والدین سے پوچھا جائے گا. لیکن پوری رات پتہ نہیں اس چیز سے نکلتا کیا ہے. ان سے کہا جائے آج رات شب ہے جی, شب نکالنی ہے, کہیں گے ہمیں نیند کا تقاضا ہے. آج رات دین کے کسی کام کے لیے جانا ہے, کہیں گے جی نیند کا تقاضا ہے. لیکن پوری رات ہم نے سنا, ایک نوجوان کہتا تھا پوری رات نوجوانوں کی جو رات ہے موبائل سے گزر جاتی ہے. اور ایک نوجوان کو خود میرے رسول سے یہاں جھوٹی باتیں بیان کرنے کے لیے نہیں آتے,
میں نے خود کہا کہ یار نوجوان آپ مسجد سے دور ہیں، نماز فجر کے اندر بوڑھوں سے زیادہ بزرگوں سے زیادہ نوجوانوں کی صفحہ ہونی چاہیے. تو اس نے کہا کیا کرے مولوی صاحب صبح 6 بجے سوتے ہیں، 6:25 پر نماز ہے تو 6 بجے بندہ سوتا ہے. اس لیے بزرگوں والدین نے اولاد کے اوپر کڑی نظر رکھنی ہے. ہماری اولاد غلط کاموں کے اندر مبتلا تو نہیں ہے، ہماری اولاد نشے آور چیزوں کے اندر مبتلا. آپ سنیں گے تعجب کریں گے کیا کیا نشہ ہے. یہ پالش ہے نا، جوتوں کی پالش، ہم نے سنا ہے اس کا بھی نشہ نوجوان کرتے ہیں. موزے ہیں نا جب گندے ہو جاتے ہیں، جرابے وغیرہ، اس کی میل کا نشہ ہے. ایک نوجوان کل کہہ رہے تھے 2 تارپین جو ہوتی ہے وہ اس کے رنگ وغیرہ کے اندر ڈالنے کے لیے اس کا نشہ ہے، اس کی خوشبو کو سونگھ رہے. شراب کی عادی، پھر سنا ہم نے ڈرگس کے اندر مبتلا ہے، اس کے انجیکشن بھر بھر کے اپنے جسم کے اندر لگائے جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تعجب کریں گے کیا کیا نشے کس کس کے اندر مسلمان نوجوان ڈوبا ہے. گندی میل اس کو لیتا ہے اندر، وہ پالش جو جوتوں کو کیا کرتی تھی اس کا نشہ کرتا ہے. اس چیز کے اندر مبتلا ہے جو نوجوان نسل. ہم نے اور والدین کے اوپر ذمہ داری ہے اولاد کے اوپر کڑی نظر رکھنا. ہمارا کوئی بچہ شراب کا عادی تو نہیں ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب ہر برائی کی جڑ ہے. شراب ہر برائی کی جڑ ہے. جس نے شراب پی اس کی 40 دن تک عبادت قابل قبول نہیں کی جائے گی. جس نے ایک مرتبہ شراب پی، جس نے ایک مرتبہ پی 40 دن تک نماز اور اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو اللہ حفاظت فرمائے جو بندہ شراب کا عادی ہے، جو روزانہ پیتا ہے، اور فرمایا جو اسی حالت کے اندر مر گیا، شراب پی تھی، شراب اس کے پیٹ کے اندر تھی، تو وہ جہالت کی موت مرا. یعنی جیسے پہلے زمانے جہالت کے اندر لوگ شراب پیا کرتے تھے اور اسی حالت کے اندر مرا بھی کرتے تھے. تو ہم نے نظر رکھنی ہے اپنی اولاد کے اوپر. ہماری اولاد غلط سنگ اپنے دوستوں کے ساتھ تو نہیں چلتی. ہماری اولاد کا اٹھنا بیٹھنا غلط لڑکوں کے ساتھ تو نہیں ہے. ہماری اولاد شراب کی عادی تو نہیں ہے. ہماری اولاد ڈرگس کی عادی تو نہیں ہے. ہماری اولاد نشے آور چیزوں کے اندر مبتلا تو نہیں ہے. ہم نے اس چیز کے اوپر کیا کرنی ہے؟ کڑی نظر رکھنی ہے. اللہ حفاظت فرمائے اگر کوئی مبتلا ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو اس مصیبت سے بچانا ہے. اور شراب پینے والا، شراب کو بیچنے والا، دونوں کے اندر احادیث کے اندر لعنت برسائی گئی ہے. شراب پینے والا بھی اور شراب کا کاروبار کرنے والا بھی. جہاں ہم نے ان ارد گرد دیکھنا ہے، معاشرے کے اندر دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. میرے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس کے اندر یہ فرمایا گیا تھا اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. سب سے پہلے اس آیت نے کہا کہ تم اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اور دوسرے نمبر پر کہا اپنے اہل و عیال کو یعنی اپنی اولاد کی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. تو ہم نے اپنے آپ کو بھی گندے کاموں سے، حرام کاموں سے، فحش چیزوں سے، نشے آور چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. اللہ کی پناہ مانگتے رہنا ہے. اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے. اگر کوئی بندہ اس کے اندر مبتلا ہے تو ذمہ دار حضرات کے ساتھ اس کا رابطہ کرایا جائے اور اس کو اس مصیبت سے بچایا جائے، اس کو اس چیز کو چھڑائی جائے. کیونکہ شراب پینا بھی حرام، شراب پینا بھی حرام، شراب پلانا بھی حرام، شراب خریدنا بھی حرام، اور شراب کا کاروبار کرنا بھی حرام. اور ایسے سارے لوگوں پر حدیث کے اندر لعنت برسائی گئی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی، ارد گرد کے گھروں کو بھی، ارد گرد کی بستی کے لوگوں کو بھی، ارد گرد گاؤں کے لوگوں کو بھی، اور اپنے پورے مسلم معاشرے کو انشاءاللہ بچانے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے خیر کا ساتھی بننا ہے، شر سے اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ قبول فرمائے. ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.